فکر جمیل جمیل مظہری اپنے غزلوں کے آئینے میں۔ جمیل مظہری تخلص نام سید کاظم علی 2 ستمبر 1904 کو پٹنہ میں پیدا ہوئے۔ وطن حسن پورہ ضلع سارن بہار تھا۔ انہیں علامہ وحشت کلکتوی سے شرف تلمذ حاصل تھا۔ 1950 میں پٹنہ یونیورسٹی میں اردو اور فارسی کے پروفیسر کے عہدے پر فائز ہوئے۔ 23 جولائی 1979 کو انتقال کر گئے۔ فکر جمیل جمیل مظہری کا شعری مجموعہ ہے جس کی پہلی اشاعت دسمبر 1958 اور ترتیب دینے والوں میں رضا مظہری و رضا نقوی ہیں۔ ناشر مکتبہ ادب پٹنہ بہار۔ قیمت اس وقت اس مجموعہ کی 5 روپے تھی۔ انتساب انہوں نے اپنے استاذ محترم حضرت رضا علی وحشت کلکتوی علیہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر کیا ہے اور لکھا ہے بغیر ان کی اجازت کے جس کا اب موقع نہ رہا کہہ کر کیا ہے، یعنی ان کی وفات کے بعد شاید یہ کتاب آئی ہے۔ پیش لفظ رضا مظہری نے لکھا ہے۔ عرض حال کے تحت جمیل مظہری نے خود اس تخلیقی کاوش کا تعارف لکھا ہے اور تاریخ 5 دسمبر 1958 لکھی ہے۔ جمیل مظہری اس کتاب کے عرض حال میں لکھتے ہیں: فکر جمیل یعنی میری غزلوں کا مجموعہ آپ کے سامنے ہے۔ قبل اس کے کہ آپ اسی کے متعلق کوئی رائے قائم کریں، میں مناسب سمجھتا ہوں اپنی غزل گوئی کا تعارف چند لفظوں میں خود ہی کرا دوں۔ اور اپنی غزل کے متعلق لکھتے ہیں: لسان القوم مولانا صفی لکھنوی مرحوم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ غزل کا مزاج تھان پان ہے جو نہ کسی ثقیل لفظ کا متحمل ہو سکتا ہے نہ ثقیل خیال کا۔ یہ غزل کا وہ معیار جس پر میرا ایمان ہمیشہ رہا۔ رضا مظہری نے جمیل مظہری کی غزلوں کے متعلق لکھا ہے کہ ان کی شاعری کی عمر تقریباً 40 سال ہے، مگر غزلوں کی تعداد اتنی کم کیوں ہے؟ اچھے غزل گو کے یہاں فن کی پرکھ ہے، وہ جذبے کو بہت سوجھ بوجھ کے ساتھ شعر میں ڈھالتے ہیں۔ جمیل مظہری کے یہاں بھی جو اسلوب ملتا ہے اس میں گہری فکر چھپی ہوئی ملتی ہے۔ عرفان و وجدان کے تحت ایک صفحہ یعنی صفحہ نمبر 12 پر یہ اعتراف بھی ملتا ہے: اس مجموعہ میں زیادہ تر غزلیں 40 کے بعد کی ہیں، جبکہ مصنف کا ذوق شعری ایک خاص طبیعت اختیار کر چکا تھا، اگرچہ ان میں بعض غزلیں 40 سے پہلے کی بھی ہیں، لیکن 40 کے بعد ان پر نظر ثانی کی گئی ہے۔ آغاز کتاب کے تحت صفحہ نمبر 13 پر ایک نظم ہے جو غزل کے فارم میں کہی گئی ہے اور جمیل مظہری کے شعری شعور کی عکاس ہے۔ مندرجہ ذیل اشعار ان کے فکری و معنوی دنیا سے روشناس کراتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں: میری بندگی تجھے دے سکے گی بجائے معنیوں لفظ کیا ہے، میرے شعور کی جھولیوں میں سوائے معنیوں لفظ کیا، جو نظر کا بوجھ نہ سہ سکیں وہ زباں کا بوجھ سہیں گی کیا، سبک و لطیف اشارتوں پہ جفائے معنیوں لفظ کیا، مجھے ڈر ہے سخن آفریں یہ لباس ان پہ گرا نہ ہو، جو حقیقتیں نہ پہن سکیں وہ قبائے معنیوں لفظ کیا، نہ وہ شمس میں نہ قمر میں ہے وہ حجاب فکر و نظر میں ہے، جو حجاب فکر و نظر اٹھا تو ردائے معنیوں لفظ کیا، میری روح اگرچہ گرسنا ہے میرا شوق اگر چاہے جاں بلب، مگر اے جمیل غزل سرا یہ ردائے معنیوں لفظ کیا۔ یہ 5 شعر کی غزلیہ نظم جمیل مظہری کے شعری افکار کا بہت حد تک تعارف کرا دیتی ہے کہ ان کے یہاں جو فکر ہے وہ گہرائی اور گیرائی کے ساتھ ہے۔ ان کے ذوق شعری میں غزل کا احترام ملتا ہے۔ بدنام کیوں نہ ہو خم گردن یہ خودی کا، مارا ہے ازل سے تیری سجدہ طلبی کا۔ پہلی غزل کا مطلع ہی جمیل کی غزلیہ شاعری کا رشتہ اقبال کے اسلوب کی طرف لیے چلتا ہے۔
بلند آہنگی جمیل مظہری کے خمیر میں ہے اور لفظیات کو برتنے کا ہنر بھی ان کے گہرے مشاہدے اور فن کی مشاقی کا آئینہ ہے۔ ایک شعر ملاحظہ کریں: کچھ بھی نہ ملا ہاتھ کو کشکول بنا کے، کچھ بھی نہ ملا ہاتھ کو کشکول بنا کے، یہ دست دعا کاسے خالی ہے خودی کا۔ جمیل مظہری کے لہجے میں ایک باغیانہ تیور کا احساس بھی ملتا ہے جو ان کی اکثر غزلوں میں ملتا ہے۔ حقیقتوں کی نمائش یہ اصول غلط، نہ یہ ظہور ہے تیرا نہ یہ ظہور میرا۔ ایک شعر اور ملاحظہ کریں: ایک نگاہ شوق پر ہو گئے اعتراض سو، خود ہی سوال بن گیا حسن تیرے جواب کا۔ جمیل مظہری کے یہاں جو اسلوب ہے وہ اقبال سے بہت حد تک میل کھاتا ہے۔ ان کے شعری لہجے میں وہی بلند آہنگی بھی ہے، لیکن جمیل کا فلسفہ الگ ہے اور ان کے شعری مزاج میں خودی کا تصور بھی کچھ الگ قسم کا ہے۔ مشہور زمانہ شعر کچھ ایسا ہی نظریہ جمیل پیش کرتا ہے۔ ملاحظہ کریں: بقدر پیمانۂ تخیل سرور ہر دل میں ہے خودی کا، بقدر پیمانۂ تخیل سرور ہر دل میں ہے خودی کا، اگر نہ ہو یہ فریب پہ ہم تو دم نکل جائے آدمی کا۔ جمیل اپنی خودی کو فریب پہم کا نام دیتے ہیں، یعنی انسان کا دل ناکام آرزوؤں اور حسرتوں کا گہوارہ ہے، مگر یہی ناکامی اور یہی خود فریبی اسے زندگی کی حرارت بھی دے رہی ہے، حالانکہ اس میں قنوطیت کی جھلک بھی راہ پا جاتی ہے روح تاریکیوں میں حیراں بجھا ہوا ہے چراغ منزل، ہے روح تاریکیوں میں حیراں بجھا ہوا ہے چراغ منزل، کہیں سرے راہ یہ مسافر پٹک نہ دے بوجھ زندگی کا۔ پھر بھی یہ تھرتھراتی ہوئی زندگی، غم و اندوہ میں ڈوبی ہوئی دنیا، حزن و ملال سے بھرا لہجہ ہمیں متاثر ضرور کرتا ہے۔ جمیل نے اپنی غزلوں میں اپنے دوستوں کو بھی یاد رکھا ہے اور ان کے فکر و فن کا کھلے دل سے اعتراف کیا ہے۔ شعر ملاحظہ کریں: جمیل حیرت میں ہے زمانہ میرے تغزل کی مفلسی پر، جمیل حیرت میں ہے زمانہ میرے تغزل کی مفلسی پر، نہ جذبہ اجتباء رضوی نہ کیف پرویز شاہدی کا۔ جمیل مظہری کی غزلیں اپنے لہجے کا انفرادی رنگ رکھتی ہیں، ان کی معنویت میں فلسفیانہ رنگ شامل ہے، اور دیکھا جائے تو جمیل کی غزلیہ شاعری اپنے عہد کی نمائندہ غزلیہ شاعری ہے، مگر ان کا لہجہ ترقی پسندوں کی بھیڑ میں دھندلا سا گیا ہے اور ان کی آواز زمانے نے انسنی سی کر دی، حالانکہ ان کی غزلیں بڑی پائیدار اور اسلوب میں رچی بسی ہوئی ہیں۔